معزز سامعین اکرام، اس میں ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے تعلق سے اور محرم الحرام کے مقدس مہینے کو اور نماز کو اور نماز سے کتنی گہری تعلق رہی ہے۔ تو حضرات شاعر کہتے ہیں کہ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات محترم، بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، پرہیز کرتی ہے، شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، دشمنوں کے دشمنی سے محفوظ رکھتا ہے، غداروں کے غداری سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلاتا ہے۔ مگر کیا ہم نے ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں یا نہیں؟ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر ساتھ میں جھوٹ دغے بازی غیبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر چغل خوری تو نہیں کرتے ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں کہیں دوسروں کے ایک دوسرے کی بغاوت پہ تو تلے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں کہیں دوسرے کے باغی بن کر کے اپنی زندگی کو تو بسر نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کی بربادی کے افسانے اپنے دل و دماغ میں رچے ہوئے ہیں؟ حضرات محترم، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ جب واقعی میں حقیقت میں آپ نماز پڑھیں گے عبادت الہی کے لیے، نماز پڑھیں گے عبادت ریاضت الہی کے لیے، نماز پڑھیں گے رضائے مصطفیٰ کے لیے، تو حضرات محترم آپ کے در و دماغ سے وہ تمام خللیں جو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے اے بندہ اے مومن تو نماز پڑھتا رہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ نماز تو میں نے بھی پڑھی تھی، مگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو چغل خوری بھی کیا کر، نماز پڑھا کر ساتھ میں تو جھوٹ بھی بولا کر، نماز بھی پڑھا کر ساتھ میں دغے بازی بھی کیا کر، نماز پڑھا کر تو دوسروں کے ساتھ غداری بھی کیا کر، نماز پڑھا کر آپس میں دوسروں کو توڑنے کے سازشیں بھی رچا کر۔ حضرات محترم، اس وقت یہ نمازی کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ ایک طرف تو نماز بھی پڑھنے کہہ رہا ہے، دوسری طرف جھوٹ دغے بازی غیبت بھی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہاں پہ یہ شیطان ملعون یہ جواب دیتا ہے کہ اے بندہ اے مومن، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تو نماز پڑھے گا رضائے الہی کے لیے، جب تو جھوٹ بولے گا، تو جب غیبت کرے گا، جب تو چغل خوری کرے گا، جب تو زنا کرے گا، جب تو دوسروں کے امانت میں خیانت کرے گا، جب تو دوسروں کو پریشان کرے گا، جب تو دوسروں کے مال کو ہڑپے گا، جب تو دوسروں کی بےمانی کر کے اپنے جہنم کو بھرے گا، تو وہاں پہ یہ ہوگا تمہارے ذہن و فکر میں یہ بیٹھی ہوئی نظر آئے گی کہ میں سجدہ کرتا ہوں، رب کعبہ کی عبادت کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، رب کعبہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول مجھ سے راضی ہو گیا ہے، مگر یہ عبادت کے آڑ میں جو تو چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں کے امانت میں خیانت کرتا ہے، تو تیرا رب تجھ سے خفا ہو جاتا ہے، اس سے تیرا رب راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ تیرے رب کے جنت سے نکالے ہوئے یہ شیطان ملعون راضی ہوتا ہے، جس کے بنا پہ حال تیرا یہ ہوگا کہ ہم نے 7 کروڑ سال تک ہم نے عبادت کی، 7 کروڑ سال تک ہم نے رب کعبہ کے سجدے کیے، رب کعبہ کے حکم کے مطابق میں نے جنت میں رہا، مگر ایک صرف نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رب کعبہ کے ایک حکم کو انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سجدہ کرنے کا انکار کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ حضرات محترم، آخر وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ رب کعبہ کی عبادت 7 کروڑ سال تک کیا، وہاں پہ انہیں عقل نہیں آئی، ایک آدم کے سامنے نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، مردود شیطان نے وہاں پہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ
वजह क्या थी, इसकी बात क्या थी? बस यही बात थी कि ऐ रब्बे काबा, कहाँ पे तूने आदम को बनाया है नूर से और मिट्टी से, कहाँ तूने मुझे बनाया है आग से, और मैं भला कैसे आदम के सामने में झुक सकता हूँ? लिहाजा ये अकड़ दिखाया, घमंड दिखाया। उन्हें घमंड किस बात की थी? इसी बात की थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, इबादत इलाही करता हूँ, इतना सजदा मैंने किया है कि मुझसे ज़्यादा सजदा कायनात में कोई कर ही नहीं सकता है। हज़रात मोहतरम, मगर उस मरदूद शैतान को ये मालूम ना था कि सिर्फ सजदा से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ सजदा रब्बे काबा की बारगाह में पूरी ज़िंदगी करते रह जाओ, कोई काबिल कबूल नहीं। सजदा के लिए अक़ीदत शर्त है, सजदा के लिए मोहब्बत शर्त है, सजदा के लिए उल्फत शर्त है। और वो कैसी मोहब्बत है? कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत मुस्तफ़ा शर्त है, मोहब्बत अहले बैत शर्त है, मोहब्बत सहाबा कराम शर्त है, मोहब्बत मुस्तफ़ा शर्त है। हज़रात मोहतरम, शायर कहते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफ़ान पैदा कर। हज़रात मोहतरम, ये नमाज क्या है? इश्क़ है। नमाज क्या है? उल्फत है। नमाज क्या है? मोहब्बत है। अगर वाक़ई में आपको नबी आखिर ज़मान से मोहब्बत होगी, नबी आखिर ज़मान से उल्फत होगी, नबी आखिर ज़मान से इश्क़ होगी, तो हज़रात मोहतरम आप कभी भी नमाज तो पढ़ेंगे मगर झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे मगर दगेबाजी नहीं करेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे मगर किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे मगर किसी की चुगलखोरी नहीं करेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे मगर किसी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे। सिर्फ नमाज की हद यहीं तक नहीं है, बल्कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में सहाबाए कराम की जमात हाजिर थी, सहाबाए कराम के जलसे लगे हुए थे। उसी दरमियान सहाबाए कराम ने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज है क्या? नमाज का मतलब मामला क्या है? नमाज का मकाम क्या है? तो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबाओ, अगर तुम्हें नमाज का मिस्ल लेना है, नमाज की शान जाननी है, तो सिर्फ एक बात से अंदाज़ा लगा लेना कि नमाज की शान क्या है, नमाज की पहचान क्या है। सरकार ने फरमाया सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप फरमाएं, आप बताएं, हम गुलामों को आप आगाह फरमाएं। सरकार आकायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबाओ, बताओ तुम्हारे घर के आगे में, तुम्हारे दरवाजे के आगे में एक नहर है, और वो नहर में तुम बार बार जाते हो, यानी कि दिन में 5 बार नहाने के लिए जाते हो, 5 बार गोता लगाते हो। क्या तुम्हारे जिस्म के अंदर कहीं पे भी गंदगी रहेगी? तुम्हारे जिस्म के अंदर कहीं मैल रहेगा? पैगंबर आज़म के इन बातों से सहाबाए कराम कहते हैं, या रसूलल्लाह नहीं, किसी भी हाल में जिस्म के ऊपर मैल नहीं रहेगा। भला जो एक दिन नहाता है, एक दिन में एक बार नहाता है, जब उसके जिस्म पे मैल नहीं रहेगा, तो भला जो बार बार दिन में 5 बार नहाए, तो उनके जिस्म के ऊपर कैसे मैल रह सकती है? हज़रात मोहतरम, वहाँ पे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबाओ, अगर तुम्हारी समझ में आ गई है तो ठीक नमाज की मिसाल, नमाज की शान यही है कि जिस तरह से तुम 5 मरतबा अगर दिन में नहाते हो तो तुम्हारे जिस्म पे मैल नहीं रहेगा, उसी तरह से अगर तुम दिन में 5 दफ़ा रब्बे काबा की बारगाह में सजदा करते हो तो तुम्हारे दिल में मैल नहीं रहेगा। तुम्हारा दिल का मैल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तुम्हारे दिल में अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो मोहब्बत मुस्तफ़ा रहेगी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत सहाबा रहेगी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत अहले बैत रहेगी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत ताबेईन रहेगी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत औलिया कराम रहेगी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत इस्लाम रहेगी। हज़रात मोहतरम, जब हमारे दिल में मोहब्बत इस्लाम रहेगा, जब हमारे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा रहेगा, तो क्या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें झूठ बोलने के लिए कहा है, हमें दगेबाजी करने के लिए कहा है, हमें चुगलखोरी करने के लिए कहा है? नहीं मुसलमानों, बल्कि इसके बरखिलाफ़ हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये दुनियाई जहालत में, दुनियाई जाहिलियत में ये लोग झूठ बोलते थे, मगर कौम मुस्लिम झूठ नहीं बोलेगा। दुनियाई जाहिलियत में लोग दगेबाजी करते थे, मगर हम झूठ नहीं, दगेबाजी नहीं करेंगे।
یہ چغلخوری کرتے تھے، ہم چغلخوری نہیں کریں گے، یہ غداری کرتے تھے، ہم غداری نہیں کریں گے، یہ امانت میں خیانت کرتے تھے، مگر پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات میں بھی اپنی امانت کو امانت دار کے سپرد کروا کر کے حضرت علی سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، ہجرت کی رات تھی اور تمام کفار و مشرکین کی بارات چاروں طرف سے سجی ہوئی تھی، اور بارات خوشخبری میں نہیں بلکہ مجھے مٹانے کی سازش رچا ہوا تھا، چاروں طرف سے دشمنان اسلام لگا ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کی سازشوں میں کھڑا تھا، مگر اس وقت بھی جب میں جانے لگا مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جانے لگا، تو میں نے سب سے پہلے علی کو بلایا، علی کے حوالے یہ تمام امانتوں کو کیا، اور یہ امانتیں تھی کس کی؟ کسی مسلمانوں کی تھی، کسی عاشق رسول کی تھی؟ نہیں مسلمانوں، بلکہ یہ غدار رسول کی، غدار دین کی، دشمنان اسلام کی امانتیں تھی۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر اعظم نے حضرت علی کو کہا کہ اے علی، یہ امانتیں لے لو اور لینے کے بعد آرام سے تم سو جاؤ، صبح میں اٹھنے کے بعد یہ مال فلاں کی ہے، یہ مال انہیں پہنچا دینا، اور پہنچانے کے بعد یشرب آ جانا جس کا نام ابھی مدینہ المنورہ ہے۔ حضرات محترم، اب حضرت علی کا قول سنیے۔ حضرت علی تو سو گئے، صبح میں مال کو تقسیم فرما دیا، اور تقسیم فرمانے کے بعد جب جانے لگے مدینہ المنورہ کی طرف تو صحابہ کرام نے کی جماعت ملتی ہے، صحابہ کرام سے جب باتیں ہوتی ہے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اے علی، جب آپ نے اس ام ہانی کے گھر میں آپ نے سویا تھا، جس گھر کے چاروں طرف سے دشمنان اسلام لگا ہوا تھا، جس گھر کو دشمنان اسلام مٹانے کے چکر میں چاروں طرف سے لگا ہوا تھا، کہ کس ٹائم میں مذہب اسلام کے بانی نکلے، کس ٹائم میں پیغمبر اعظم سامنے میں آئے کہ ہم انہیں قتل کر دیں، مگر اس گھر کے اندر آپ کو نیند آئی تھی یا بے بسی میں گزار دی تھی؟ تو اس وقت حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کے دیوانوں، اے میرے نبی کے مستانوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سونے کا حکم دے، نبی آرام کرنے کا حکم دے، نبی جو ہے اپنے مال امانت کو تقسیم کرنے کا حکم دے، پھر نبی یہ کہے کہ تم یشرب آ جانا، پھر علی کو وہاں پہ نیند نہ آئے؟ قسم ہے رب کعبہ کی، جس طرح سے مجھے ہجرت کی رات میں نیند آئی تھی، پیغمبر اعظم کے بستر استراحت میں نیند آئی تھی، جس طرح سے ام ہانی کے گھر میں مجھے نیند آئی تھی، زندگی میں کبھی نیند آئی ہی نہیں۔ اس ٹائم میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اے علی، آخر ایسا کیوں؟ وہاں پہ تو چاروں طرف سے موت منڈرا رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں اس وجہ سے مجھے نیند آئی تھی کہ پیغمبر اعظم نے کہا تھا اے علی تم سو جاؤ، صبح میں اٹھنا، یہ مال امانت کو تقسیم کر دینا، فلاں کا ہے ان کو دے دینا اور مدینہ آ جانا۔ تو میرے دل نے یہ گوارا دیا کہ اے علی، دنیا یہ درہم و برہم ہو سکتی ہے، زمین آسمان، آسمان زمین ہو سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کریم کے زبان سے نکلے ہوئے فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ باطل کیا مٹا پائے گا؟ کیونکہ پیغمبر اعظم نے یہ کہہ دیا اے علی تجھے مال کو تقسیم کرنا ہے، تو صبح مجھے میں اٹھوں گا تب تو مال کو تقسیم کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا تب مال کو تقسیم کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اعظم نے کہا یشرب آ جانا، اس کا مطلب میں یشرب جانے تک زندہ رہوں گا۔ پیغمبر اعظم نے مجھے زندگی کی ضمانت دے دی ہے۔ جب پیغمبر اعظم نے مجھے زندگی کی ضمانت دے دی ہے تو دنیا کی کیا طاقت ہے، کیا اوقات ہے جو میری زندگی کو نشت و نابود کر سکے؟ اے مسلمانوں، آج ہم اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آج ہم اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج اسی پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تقلید کرنے والے ہیں، آج ہم اسی پیغمبر اعظم علیہ السلام کے سیرت کو اپنانے والے ہیں، آج ہم اسی پیغمبر اعظم علیہ السلام کو مان کر کے اپنے جان و مال، آل و اولاد کو ان کے نام پہ قربان کرنے والے ہیں۔ جس پیغمبر اعظم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ یشرب آ جانا، تو ان کا عقیدہ یہ ہوا تھا کہ دنیا تو مٹ سکتی ہے مگر دنیا والے مجھے مٹا نہیں سکتا ہے، ہم یہ دنیا درہم و برہم تو ہو سکتی ہے مگر یہ دنیا والے مجھے مٹا نہیں سکتے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اسی پیغمبر اعظم کو ماننے والے ہیں۔ آج کاش ہمارے دل میں ایسی ہی عقیدت ہو جائے کہ دنیا تو مٹ سکتی ہے، پیغمبر اعظم کا فرمان رد نہیں ہو سکتا ہے، تو دنیا حقیقت میں مٹ جائے گی مگر مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کیجیے، ساتھ میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دغے بازی، غداری،
अमानत में ख़यानती, ये तमाम बातों से दूर हो जाइए, ख़त्म कर दीजिए, सीरत मुस्तफ़ा को अपना लीजिए। आज हम दूसरों के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। कसम है रब्बे काबा की, जिस दिन हम सिद्क़ दिल से रब्बे काबा की बारगाह मुक़द्दसा में हमने झुकना शुरू कर दिया तो कायनात हमारे कदमों में झुकती हुई नज़र आएगी। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इन दुनियादार के दलालों के आगे पीछे फिरना बंद कीजिए, इन दुनियादार के पीछे घूमना बंद कीजिए, इन दुनिया के गद्दारों के पीछे बंद कीजिए घूमना, दीन के दुश्मनों के आगे पीछे करना बंद कीजिए। अगर आपको वाकई में गुलामी करनी है तो किसी दुनियादार के नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की गुलामी कीजिए। दुनिया में भी इज्जत पाएंगे और आखिरत में जन्नत अता किया जाएगा आपको। लिहाजा हजरात मोहतरम, वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिएगा। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि कई आदमी ऐसे हैं जिन्होंने